پیغمبر کی وفات متفق علیہ 12 ربیع الاول ہے، اور اس کو اب تک زبان عام و خاص پر 12 وفات رہا ہے۔ ولادت بسعادت صحیح قول کے مطابق وہ 9 ربیع الاول کو ہے۔ وفات کے دن جشن منانا، خوشیاں کرنا محب اور عاشق اور دوست کا کام نہیں، یہ تو کسی بدخواہ اور باولے کا کام ہے۔ وفات اور ولاد دونوں برحق ہیں۔ حضرت دنیا سے سفر بھی کر چکے ہیں، جنازہ پڑھا گیا ہے، تدفین ہوئی ہے، خبر معروف ہے، یزار کل حین و مکان وسیزار الی یوم القیامہ انشاءاللہ تعالی۔ اور احکام ہمیشہ امت نہیں بنا سکتی، احکام نبی کی طرف سے آتے ہیں کہ 12 وفات کو کتنا روئے، کتنا خیرات کرے اور کتنے نوافل پڑھے، ولادت کے دن کتنی خوشی منائے اور کتنے جلسے کرے، کتنا چراغاں کرے، سرکاری بجلی کتنی چوری کرے، لوگوں کو کی زندگی جیرن کرے۔ چونکہ شارع علیہ السلام کی اس میں رہنمائی نہیں ہے، اس لیے امت مسلمہ کا جو دھڑا دین جانتا ہے اور حق پر رہا ہے، انہوں نے اس قسم کے پروگرام پسند نہیں فرمائے اور اس کو دین میں اضافہ سمجھا ہے کہ نہ وفات کا ماتم ہے اور نہ ولادت کا جشن ہے۔ عید میلاد النبی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خیالات ہے، چرب کلامی ہے، اللہ اکبر۔ پھر حیرانی کی بات یہ ہے کہ پیغمبر ولادت بسعادت کے ساتھ تشریف لے آئے تو 63 سال عمر گزاری، تو آپ نے ایک دن بھی صحابہ کو نہیں کہا کہ یہ مہینہ، یہ دن میری ولادت کا ہے، اس میں اکٹھے ہو جاؤ، میں تمہیں کوئی خاص قسم کی حدیثیں سناتا ہوں، خدائی احکام اور خوشیاں بتاتا ہوں۔ اس قسم کا کوئی خیال، کوئی روایت، کوئی درایت موجود نہیں ہے۔ تو جب وجہ موجود ہو اور دین سمجھ کر پروگرام نہ ہوا ہو تو اس کو بدعت کہتے ہیں۔ حضرت فوت ہوئے، سب سے بڑا موجودہ کائنات میں قیامت سے پہلے قیامت کا دن تھا۔ صحابہ کہتے ہم نے مدینہ میں قیامت دیکھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اتنے بڑے سانحہ رنج اور غم، پریشانی اور اندوہ کے دن صحابہ نے کوئی رہنما عمل نہیں کیا، کیونکہ پیغمبر کا نہ ارشاد تھا، نہ کوئی حمایت تھی، نہ کوئی اشارہ تھا۔ پھر دونوں تاریخوں کو اپنے خیال سے ایک کیا گیا اور ولادت کے سلسلے میں شریعت کے حدود تعلیمات سے بغاوت شروع کر دی گئی، اسے پامال کرنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ جہاں پیغمبر تشریف لائے ہیں مکہ مکرمہ، وہاں بھی اسلام کا مرکز ہے اور پوری دنیا میں سب سے بہترین حکومت اسلام کی وہاں ہے۔ جہاں حضرت مدینہ منورہ میں رہے سہے اور دنیا سے سفر کر گئے، مدینہ منورہ بھی مرکز اسلام ہے اور تا قیامت اللہ تعالیٰ قائم دائم رکھے، وہاں بھی بہترین اسلام ہے، زبردست ایمانیات ہے اور رحمتوں کی بارش ہے۔ نام و نشان بدعت کا نہیں ہے، نام و نشان۔ سچ کہا ہے پیغمبر نے، خدائے میری قبر کو میلا ٹھیلا نہ بناؤ،
اور لوگوں کو یہاں آ کے میری قبر پر بدعت کرنے نہ دے۔ آپ نے کہا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، بت بنا کے پوجا نہ ہو جائے، یہی مطلب ہے۔ بت تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور بت سے متعلق جتنے بھی رسومات ہوں گے وہ بت کے طرز کے ہوں گے، یعنی نبی کی نبوت، خدا کی توحید اور سنت کے خلاف ورزی ہوگی۔ دوسری حدیث میں آپ نے اللہم لا تجعل قبری عیدا، میری قبر کو کہیں میلہ ٹیلہ نہ بنائے، عید نہ بنے، جشن نہ بنے۔ تو آپ نے ان چیزوں کو ناپسند فرمایا، تب آپ نے دعائیں فرمائی۔ اور حدیث میں ہے کہ معاذ بن جبل کو یمن بھیج رہے تھے اور بڑی تاکیدات ارشاد فرمائے۔ جب روانگی کا وقت آیا تو معاذ کو کہا کہ گھوڑے پر بیٹھو، دور کا سفر ہے، اور خود ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ معاذ بار بار گھوڑے سے اترتے تھے، آپ نے کہا جو نبی کا ہے اس طرح کرو۔ وہ اوپر بیٹھے تھے اور حضرت ساتھ ساتھ، اس میں آپ نے یہ بات بھی کہی کہ اگر آپ آئندہ سال آئے اور مجھے نہ پائے، یعنی میری موت ہوئی ہو، وفات آ چکی ہو، کہیں میرے قبر کا پوجا تو نہیں کرو گے، یا کوئی میلہ ٹھیلا تو نہیں لگاؤ گے؟ آپ نے کہا عہد کرتا ہوں کہ کبھی بھی ایسا نہیں کروں۔ آپ نے کہا پھر میں بھی عہد کرتا ہوں کہ تمہیں جنت ساتھ لے جاؤں۔ تو دیکھو اپنے محبوبوں سے اور عاشقوں سے آپ کس قدر سخت ہدایات اور وصایا سے پیش آ رہے ہیں، آپ انہیں کیسے پختہ کر رہے ہیں کہ کہیں یہاں آ کے کوئی غلط کام نہ کرنا۔ اور پھر جب انہوں نے عہد و پیمان کیا تو آپ نے بھی کہا کہ جنت ساتھ لے کے جاؤ گے۔ کہتے ہیں کسی ایک شخص کو بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ لے کے جاؤں گا، معاذ کو کہا، کام بہت بڑا عام ہے۔ اور پھر فرمایا اگر آپ آئے اور مجھے نہ پائے تو معلوم ہو کہ یہ سب کچھ میرے بعد شروع ہوگا۔ صحابہ نے عہد و پیمان کیا اور اس پر جچے رہے اور ڈٹے رہے، اور صحابہ جیسے ایمان، صحابہ جیسے کمال فہم و مغفرت وہ تو کسی کے نہیں ہے۔ قیامت تک اولیاء، علماء اور صلحاء کسی ایک دن کے صحابی کے برابر نہیں ہے، اور تمام صحابہ مل کر کے ابو بکر و عمر کے برابر نہیں، اور ابو بکر و عمر جیسے کل کائنات کے کسی ایک نبی کے برابر نہیں ہے، اور تمام انبیاء و مرسلین، اولیاء و متقین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ علم العقائد کا مسئلہ لکھا ہے۔ پھر دیکھو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعائیں قبول فرمائی، تو وہ سلطنت بھی توحید سے مالا مال ہے، وہ ملک بھی، ٹیکسی ڈرائیور بھی آپ دیکھیں تو بدعت سے، ہر طرح کی لعنتوں سے پاک صاف ہے۔ ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لب پر دعا کوئی نہیں، اور کی عبادت بھی تو وہ جس کی جزا کوئی نہیں۔